الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بے انتہا احسان اور کرم ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے۔ کوئی گھڑی انسان کی اور خاص کر مسلمان کی ایسی نہیں ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال نہ کرتا ہو۔ یوں ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ بلکہ حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے یہاں نعمت واحد لفظ استعمال فرمایا اور ایک کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک کو گننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی اگر ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہیں۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ کی ایک نعمتوں کے اندر بھی ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ صحت کہنے کو ایک نعمت ہے، لیکن اس صحت اور تندرستی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ آدمی کے منہ میں ایک روٹی کا لقمہ اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ 300 قسم کی مخلوقات کی محنتیں اس کے پیچھے نہیں لگ جاتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت اور اس کی تفصیلات کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنے کی بات تو دور کی رہی۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے، میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وجود بخشا۔ ہر انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ انسان پر قرآن انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، وہ منی کا ایک ایسا ناپاک قطرہ تھا جس کو آدمی اپنے کپڑے پر لگے رہنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کو آدمی اپنے جسم پر لگے رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اسی منی کے ناپاک قطرے کو اپنی قدرت کاملہ سے ماں کی کوکھ میں پرورش فرمائی اور پھر پرورش فرما کر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة عظاما فكسونا العظام لحما، اللہ نے نطفے کو گوشت بنایا، جمع ہوا خون بنایا،
پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے ہڈیاں بنائی، پھر اس پر اللہ نے چمڑی بنائی، اور پھر جب انسان پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اس کائنات کی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن جگہ جگہ انسان پر اللہ کے احسانات گنواتا ہے کہ اللہ کے بے شمار احسانات آدمی پر ہیں۔ اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بچھائی، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، اور اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ساری کائنات کو بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے انسانوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے یہ اتنی وسیع کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یوں ہی زندگی گزار کر مٹی میں رل مل جاؤ گے، اور اپنی اس زندگی کا اللہ کے یہاں تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں کی نعمت دی، ان آنکھوں سے کیا دیکھا وہ ہم پوچھیں گے، ہم نے تمہیں سننے کی قوت دی، ان کانوں سے کیا سنا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، دل و دماغ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ صلاحیت کس جگہ کھپائی اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھیں گے۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں انسان پر ہیں کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنے کردار، اپنے اعمال پر غور کرے تو کب کپا جائے کہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ جب میں چھوٹا تھا، میں ایک تو وجود نہیں رکھتا تھا، اللہ نے مجھے وجود دیا، اور اتنا خوبصورت وجود دیا کہ کائنات کی ساری مخلوقات میں سے سب سے بہتر سانچے میں ڈھال کر مجھ کو پیدا فرمایا۔ ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں اس خوبصورت نقش و نگار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس خوبصورت نقش و نگار دینے کے بعد جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں کا دل پگھلتا ہے، باپ کا دل کانپتا ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، لیکن اگر کسی اور کا بچہ روتا ہے تو آدمی ایک بار، دو بار، تین بار پھر برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو آدمی چیخ اٹھتا ہے کہ یہ کیا لگا رکھا ہے کہ بار بار روئے جا رہا ہے، اس کو کوئی سنبھالو، اس کو کوئی دیکھو۔ لیکن جب اپنا بچہ تڑپتا ہے تو ماں ساری رات سرہانے بیٹھ کر تڑپتے ہوئے گزار دیتی ہے کہ میرے ننھے کو کیا ہو گیا۔ باپ جو ہے وہ سو نہیں پاتا کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ یہ محبت اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ محبت نہ ڈالتے تو پھر انسان بھی اپنے بچے کو ایسے ہی کوڑے کرکٹ میں چھوڑ آتا، تنگ آ کر، جیسے جانور اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، جانور اپنے بچوں کو چھوڑ آتے ہیں، ایسے انسان بھی کرتا۔ کس نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی؟ اس عرصے میں جب کہ بچہ بولنا نہیں جانتا تھا، اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا نہیں جانتا تھا، اس کو کس نے رونا سکھایا؟ جب وہ غذاؤں کو ہضم نہیں کر سکتا تھا تب ماں کی چھاتی سے گرمی کے زمانے میں ٹھنڈا دودھ اور ٹھنڈی کے زمانے میں گرم دودھ کس نے نکالا؟ اور پھر دھیرے 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 پرورش کے مرحلے سے گزار کر اکٹھا جوان کھڑا کر دیا، اکٹھا نوجوان کھڑا کر دیا،
دیا اور اس نوجوان کو یہ احساس ہوتا ہے، اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ باڈی میں نے اپنے زور بازو سے بنائی ہے، یہ میرے اپنے جم جانے کی طاقت ہے، یہ میرے ورزش کرنے کی طاقت ہے، یہ میں کھانا کھاتا ہوں اس کی طاقت ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ ایسا تھا کہ کوئی اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے سوائے رونے کے اس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ ان سارے احسانات کے پس منظر میں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن انسان کو پکار کر کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے کریم، تیرے مہربان، تیرے لطیف پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون پروردگار؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ پروردگار جس نے تجھ کو پیدا کیا اور تیری ساری چیزیں متناسب بنائی، متناسب الاعضاء بنایا، متوازن بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزوں میں اسی لیے انسان کبھی غور کرے نا کہ اللہ نے آنکھیں اگر یہاں دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو آگے دینے کے بجائے کسی اور جگہ آدمی اپنی تخیل کے خیال سے سوچ لے تو اس کو ہنسی آ جائے گی کہ اچھا انسان ایسا دکھتا، اگر یہ ناک یہاں ہونے کے بجائے کہیں اور ہوتا تو انسان کیسا دکھتا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو بنانے کے بعد اللہ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ان احسانات کے ساتھ، میرے ان انعامات کے ساتھ میری مان کر زندگی گزارے، اپنی منمانی والی زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ان احسانات کا ہمیشہ آدمی کو، یہ جو جن چیزوں پر ہماری زندگی کا مدار ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارا دوست بنا رکھا ہے۔ جس دن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا یہی چیزیں ہماری دشمن بن جائے گی، یہی چیزیں جو آج زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، زندگی کی فنا کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ پانی جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، جس کو پیے بغیر انسان جی نہیں سکتا، جب انسان اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پانی کو حکم دیتے ہیں، پھر ایک ہلکی سی موج اٹھتی ہے اور وہ سونامی بن کر انسان کی بستیوں پر قہر ڈھا دیتی ہے۔ یہ ہوائیں جس کے یہ آکسیجن جس کے اللہ کے انعام اور احسان ہونے کا کورونا سے پہلے کس کے ذہن میں اس کا خیال تھا؟ اللہ نے لاک ڈاؤن ڈالا، اللہ نے بیماریاں بھیجی اور فرمایا یہ جو سانسوں کی آمد و رفت ہے، یہ جو سانسوں کی لڑیاں چل رہی ہے نا، وہ بھی ہمارا احسان ہے۔ جس دن ہم چاہیں گے نا کسی حادثے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اشارہ ہوگا اور آدمی ہٹا کھٹا 40 سال کا جوان، 35 سال کا جوان بغیر کسی حادثے کے بیٹھے بیٹھے چل دے گا۔ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ آج تو جو ہے وہ میں بچ گیا، آج تو میں بہت جو ہے وہ اچھے سے میں جا رہا تھا اور یہ حادثہ ہوتے ہوتے رہ نہیں گیا، اللہ نے بچایا ہے۔ جس دن زندگی کی عمر تمام ہو جائے گی اس دن پھر کسی حادثے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب مدت ختم ہوگی آدمی بیٹھے بیٹھے چل دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مدت ختم ہو، اللہ کے ان انعامات اور احسانات کو یاد کر کے، اللہ کے ان انعامات اور الطافات کو یاد کر کے آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے اتنے سارے احسانات کے بدلے میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ، میں نے اپنے محسن کے ساتھ، میں نے اپنے احسان کرنے والے عظیم آقا کے ساتھ کیا کیا۔ وہ دن بھر 5 مرتبہ اس کا مؤذن مجھے حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارتا رہا، سال میں کتنی مرتبہ مجھ کو توفیق ہوئی کہ میں اپنے پروردگار کی اس پکار پر لبیک کہہ کر مسجد آتا۔ وہ تو میرے دوستو اس کا احسان ہے کہ 11 مہینے مسجدوں سے دور رہنے کے بعد بھی جب اللہ کا نافرمان بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت کی باہیں اس کا استقبال کرتی ہے، ورنہ دکانوں پہ ایسے ملازم کو نہیں رکھا جاتا جو ملازم سیٹ کی نہیں سنتا ہے۔ ایک بار سیٹ اگنور کر سکتا ہے،
2 بار کر سکتا ہے، تیسری بار کہے گا کہ مہینے کا حساب کرو اور یہاں سے ہفتے کا حساب کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ جس اللہ کی اتنی پکاروں کی نافرمانی کی، جس اللہ کی اتنی پکاروں کو سن کر جو ہے وہ انسنی کر ڈالی، جس کے اتنے حکموں کو توڑا، جس کے بھیجے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت کے جنازے ہم نے اپنے گھروں سے نکالے، اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں دوبارہ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو کلام پاک ہے، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، 11 مہینے طاقوں میں رکھا رہتا ہے، الماریوں کی زینت بنا کرتا ہے، لیکن 11 مہینے کا اللہ کا نافرمان، اللہ کی نافرمانی کی دھوپ میں تپنے والا جب رمضان کی رحمتوں کے سائے میں آتا ہے تو قرآن بند نہیں ہو جاتا کہ ہم تجھ کو نہیں پڑھنے دیں گے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ 11 مہینے ان آنکھوں کو کہاں کہاں گھما کر آیا ہے، تو تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا کلام دیکھے۔ اللہ تو فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی جی کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، کیا اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ آگے تذکرہ فرما رہے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے نافرمانی کر کے، جنہوں نے نمازیں چھوڑ کے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کر کے، جنہوں نے لوگوں کا مال کھا کر، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ شفقت تو دیکھیے۔ اللہ فرما رہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب بھی ہم شیطان کے بندے نہیں ہوئے، اب بھی ہم اللہ کی نظر میں نفس کے پجاری نہیں ہوئے، اب بھی ہم اللہ کی نظر میں دنیا کے غلام نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے غلام، اے میرے بندو، بھلے سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم نے اپنے باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے اور بیٹے سے جب تنگ آ جاتا ہے تو ماں سے کہتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میرا نام نہ لینا۔ اللہ ایسا نہیں فرماتے ہیں، اللہ تو خود کہتے ہیں کہ بندو میرا نام لو، اور تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، تمہارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو نہ ہو، لیکن تم میرے غلام ہو، تم میرے بندے ہو۔ تم نے 11 مہینے بھلے سے میری نافرمانی کی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آدمی 2 آنکھ میں 2 آنسو لے آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو بندوں کے انتظار میں ہے کہ بندے آئیں۔ بندہ اگر حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر میری جانب 1 بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی جانب 2 بالش بڑھتا ہوں، بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے لیکن موسیٰ ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رمضان کی راتوں کو روزانہ اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا جس کو ہم معاف کرے؟ کون نوجوان ہے، کون جوان ہے جو 11 مہینے اپنے نفس کی غلامی کر کے تنگ آ گیا ہے؟ آجا میرے پیارے،
آجا مسجدیں تجھے آواز دے رہی ہیں. یہ صفِ آواز کہاں ہمارے نوجوان رمضان کی راتوں میں بازاروں میں ٹامک ٹوہیا مارتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہیں. اوپر سے اللہ مہربان اللہ مشفق اللہ محسن اللہ پکار کر کہتا ہے او میرے بندو آؤ میں دینے کے لیے اپنا دربار کھول کر بیٹھا ہوا ہوں. اور نوجوان ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں, بازاروں کو آباد کرتے ہیں, پھر بھی اللہ کا منادی روز آواز دیتا ہے اور روز کہتا ہے کہ آجا میرے بندے, اس سے پہلے کہ زندگی کی یہ لڑیاں ختم ہو جائیں, سانسوں کی آمد و رفت تمام ہو جائے, زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جائے, اور اس سے پہلے کہ آواز آ جائے اور اللہ کی طرف سے اللہ نہ کرے موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے یوں فرمایا کہ جاؤ میرے فلاں دشمن کو لے کر آؤ, اس لیے کہ اس نے میری بہت نافرمانی کی ہے. تو دوستو وہ ایسی ناکامی ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی کامیابی نہیں ہے. آج اللہ بلا رہے ہیں, آج اللہ پیار کر رہے ہیں. اللہ کا پیار, اللہ کی شفقت, اللہ کی محبت, اللہ کی رحمت صرف فرمانبرداروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کی رحمت نافرمان بندو. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کس پر زیادہ توجہ فرماتے ہیں؟ اس بندے پر جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بن کر زندگی گزارا, یا اس بندے پر جو ابھی تازہ جو ہے وہ توبہ کر کے مسجدوں کی طرف آنے والا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے, حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں سے ہی زیادہ محبت فرماتے ہیں, لیکن ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو نیا آیا ہے نا, وہ جو لوم میں آپ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دھاگے کو جوڑ دیتے ہیں, تو وہ دھاگا جو سالم ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دھاگے کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. اللہ اپنے نافرمان بندوں کو دیکھتے ہیں, ان پر توجہ ڈالتے ہیں کہ یہ میرا بندہ 11 مہینے مجھ سے دور رہنے والا, میری رحمتوں سے محروم رہنے والا, آج میرے لیے بھوکا پیاسا رہ کر گرمی کی دوپہر میں مسجد میں آیا ہوا ہے, رمضان کی راتوں میں مسجد میں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ توجہ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ آسمان اور زمین کا خلا جو بیچ کا ہے وہ سارا بھر دے. کوئی نہیں بھر سکتا ہے اتنا بڑا خلا, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارا بھر دے, اور اس کے بعد مسجد میں آ کر ندامت کے ساتھ, حسرت اور افسوس کے ساتھ, اپنی پچھلی پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو بہائے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس کی پچھلی ساری معاف کر دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلائیں گے کہ ہم نے تم کو معاف کیا تھا. جیسے محلے میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, کسی دوست نے احسان کر دیا تو وہ وقت پر یاد دلاتا ہے کہ یاد نہیں ہے ہم نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا اور ہم نے تجھ کو معاف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ایسا معاف فرماتے ہیں کہ زمین کے جس خطے پر آدمی نے گناہ کیے ہیں زمین کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. ہاتھوں کی جن انگلیوں سے موبائل کے کی بورڈ پر ناجائز چیزیں سرچ کی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کی انگلیوں سے جو کل قیامت کے دن گواہی دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھلا دیتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج یعنی قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے, ان کی انگلیاں بولے گی, ان کے ہاتھ بولیں گے کہ اس سے کیا 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 تھا, ان کے پیر کہیں گے کہ اس سے کہاں کہاں چل کر گئے تھے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بائیں ران بولے گی کہ اس سے کون سے شہوت کے گناہ کیے گئے تھے. دوستو اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم پر رحم فرمائے. اگر اس زندگی میں ہم نے اپنے گناہ کو نہیں بخشوایا تو اس دن قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے.
اللہ کے حضور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کہ اس دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو گنہگار کپ کپائے گا، وہ ڈرے گا کہ اللہ اس میں تو میری زندگی کا سارا کچا چٹھا موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس میں تو میری ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے، میری تنہائیاں، میری خلوتیں، جس کو میرا 4 سال کا بیٹا نہیں جانتا تھا، وہ سب اس میں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا سب وہاں موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور سن لو میرے بندو، تمہارا پروردگار تم پر ظلم نہیں کرے گا کہ تم نے نہیں کیا ہو وہ دفتر میں لکھ لیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز اس دفتر میں موجود ہوگی۔ آج موقع ہے میرے دوستو، آج اللہ کی رحمتیں باہیں پھیلائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ میرے بندے آئے اور توبہ کریں۔ اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے، اپنے در پر آنے والے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان سے بارش کا ہونا بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ بستی سے باہر نکلو اور اللہ سے بارش مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی سے باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بارش مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ موسیٰ اعلان کرو اس مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ موجود ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، اس سے کہو کہ اس مجمع سے نکل کر دور ہو جائیں تو پھر میں بارش برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اب وہ بندہ جو واقعتاً گنہگار تھا وہ دل ہی دل میں رونے لگا، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا کہ اللہ غلطی ہو گئی، آج رنگے ہاتھوں میں پکڑے جاؤں گا، اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے حضور اپنی توبہ پیش کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، آج مجھے اپنی قوم کے سامنے ذلیل نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی کے یہ بول پسند آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اور فوراً بارش برسنا شروع ہوا۔ موسیٰ متحیر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو اس مجمع سے کوئی بھی نہیں نکلا اور آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے اس بندے نے ہم سے دوستی کر لی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تو اتنی جلدی معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اس کا دیدار کروا دو کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان تھا، جب وہ ہم سے ٹوٹا ہوا تھا، تب ہم نے اس کے راز سے پردہ نہیں اٹھایا، اب تو وہ ہمارا اپنا بن گیا ہے تو ہم کیسے اس کے راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے وہ کریم اور رحیم پروردگار جس کے بارے میں قرآن پوچھ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھ کو تیرے کریم اور مہربان پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آخر وہ کون سی لذت ہے جو تجھے اپنے پروردگار سے غافل کر دیتی ہے، وہ کون سے مزے ہیں جو تجھ کو اپنے پروردگار سے غافل کر دیتے ہیں۔ آ میری محبت میں 2 سجدے کر کے دیکھ، آ میری محبت میں 2 آنسو بہا کر دیکھ، دل میں وہ سکون اور ٹھنڈک عطا کروں گا کہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار اس سکون کو ترسیں گے۔ میرے بندے تو بھی بڑا پگلا اور پاگل ہے، تو جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر چاہتا ہے کہ خوشبوؤں کے دل نواز جھونکے آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ کانٹوں کے بستر پر رہ کر چاہتا ہے کہ اچھی نیند آئے، اللہ کی نافرمانی کی دھوپ میں رہ کر چاہتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کا برف رکھ دیا جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں اسی زندگی میں ایسا تنگ کروں گا کہ تم کو اسی زندگی میں جہنم کی یاد آ جائے گی۔ اور قرآن میں بھی تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کی صدا سن کر مسجدوں سے دور بھاگتا ہے، جو اللہ کی ندا سن کر اللہ کے بندوں کو آیا ہوا دیکھ کر اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، جو فقیروں کو دیکھ کر بھاگتا ہے، جو اللہ والوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم زندگی تنگ کر ڈالیں گے، پریشان ہو جائے گا، لاکھ کی انکم کے باوجود رات کو سونے کے لیے بستر پر ریڑیاں رگڑے گا، ہم نیند نہیں دیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ بندہ عرض کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تو دیکھتا تھا، میں دنیا میں بینا تھا، آپ نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جب میرے احکام آپ کے سامنے آتے تھے، جب میرے احکام تیرے سامنے آتے تھے، جب میری ندائیں تیرے سامنے آتی تھی تو ایسے گزر جاتا تھا مسجدوں کے پاس سے جیسے اندھا ہے۔ آج ہم بھی تجھ کو اسی طرح تیری طرف سے تو نے ہم کو بلایا، تو آج قیامت کے دن ہم بھی تجھ کو بلا کر ہم بھی تجھ کو بلائے رکھیں گے۔ دوستو اس دن جبکہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کا سہارا ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی صرف اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ دوستو اس دن جب صرف اور صرف اللہ کے فضل کا سہارا ہوگا، ایسے کریم اور رحیم پروردگار کو ناراض کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ رمضان اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے آئیں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ کے کلام پاک سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر اس کا لطف اور اس کا مزہ چکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں فرمانے لگے، اللہ میں دنیا میں جینا چاہتا تھا، لیکن اس لیے نہیں جینا چاہتا تھا کہ نہریں لگاؤں، اس لیے نہیں جینا چاہتا تھا کہ باغات لگاؤں، اس لیے نہیں جینا چاہتا تھا کہ میں تجارتیں کروں، میں تو اس لیے جینا چاہتا تھا تاکہ تیرے دین کی خاطر مشقتیں اٹھاؤں، اور میں اس لیے جینا چاہتا تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں تیرے لیے روزہ رکھ کر تیرے لیے پیاسا اور بھوکا رہنے کا لطف اور اس کی لذت اٹھاؤں، اور اس لیے جینا چاہتا تھا تاکہ رات کی تنہائیوں میں تیرے سامنے کھڑے رہ کر تجھ کو منانا اور تجھ سے مناجات کرنے کی لذت پاؤں۔ دوستو رات کی تنہائیوں میں کتنا اچھا ہو، رمضان میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، ہم وضو کریں، تنہائی میں وضو کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ پر عطر لگا کر اللہ کا قرآن پاک کھول کر بیٹھ جائیں اور اللہ کا قرآن پاک کھولیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہو کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے، یہ میرے رب کا وہ فرمان ہے جس سے میں نے 11 مہینے غفلت برتی۔ آج اس اللہ نے میری ناپاک آنکھوں کے باوجود، میری اس ناپاک زبان کے باوجود، میرے اس گناہوں سے نچھڑے ہوئے ہاتھوں کے باوجود آج میرے اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے جائے۔ کہاں رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے بازاروں میں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اللہ کو جوانی کی توبہ، جوانی کے سجدے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری جوانیاں کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ آؤ میرے دوستو اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی رحمت کے حضور 2 سجدے کر کے دیکھو، اللہ وہ لطف دے گا۔ تراویح کی نماز میں لطف اسی لیے نہیں آتا کہ اللہ سے بنی ہوئی نہیں ہے، ڈھانچہ کھڑا ہے لیکن روح کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ اگر اللہ سے بنی ہوئی ہوتی تو فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا تو اللہ کے قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے قدموں کے درمیان کبھی ہم سجدہ کریں اور سجدے میں اس خیال سے آنسو آ جائے
کہ میں اپنے پروردگار کی پائے رحمت پہ سجدہ کر رہا ہوں، اس کریم پروردگار پہ سجدہ کر رہا ہوں جس کریم پروردگار کی ہمیشہ میں نے نافرمانی کی۔ ہم تو گلی کے اس کتے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے جو آدھی روٹی کھا کر بھی احسان شناسی نہیں بھولتا ہے، زندگی بھر اللہ کا کھایا، زندگی بھر اللہ کی نعمتیں استعمال کی اور پھر اللہ ہی کے باغی بن کر زندگی گزارنے لگے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ندی کے کنارے، ایک تالاب کے کنارے ایک بچھو کو دیکھا جو بہت تیزی سے ایک طرف کو جا رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں، دل میں خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے بچھو کدھر جا رہا ہے۔ میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلا تو وہ بالکل تالاب کے کنارے پہنچ کر وہاں ایک کچھوا آیا، اس کچھوے پر چھلانگ لگا کر وہ بچھو سوار ہو گیا اور کچھوا تیزی سے دوسری طرف کو جانے لگا۔ میں بھی تالاب کے کنارے کنارے گھوم کر دوسری طرف پہنچنے لگا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کچھوا وہاں سے اترا اور بچھو نے اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے ایک درخت کی طرف جانے لگا۔ میں بھی وہاں قریب پہنچا، وہاں ایک نوجوان سویا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ بچھو اس نوجوان کو کاٹ دے گا۔ میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے درخت کی اوٹ سے دیکھا تو وہاں ایک بہت زہریلا سانپ اس نوجوان کو کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کو ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ بچھو واپس ہو گیا۔ میں سمجھا کہ یہ نوجوان کوئی اللہ والا ہے۔ میں نے قریب سے دیکھا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، گناہوں کے آثار اس کے جسم سے ٹپک رہے تھے۔ میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا تم تو اللہ کی نافرمانی کر کے پڑ جاتے ہو، سو جاتے ہو، وہ نہ سونے والا پروردگار جاگ جاگ کر تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا، ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ آج تو بائک کا کٹ مارا اور سولٹ بچ گیا۔ نہیں میرے دوست، اللہ نے بچایا ہے۔ جس دن زندگی کا پیمانہ ختم ہو جائے گا بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کر کے راتوں کی تنہائیوں میں 4 بجے تک نہ جانے کیا کیا دیکھ کر سو جاتے ہیں اور وہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ایسے کریم پروردگار کو کیوں ناراض کرنا؟ اس لیے میرے دوستو، آؤ اللہ کے ساتھ صلح کرے، آؤ اللہ کے راستے میں نکلے۔ کمینی دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کتنا کھپائیں گے، اپنے روح کو کتنا زخمی کریں گے، اپنے دل کو کتنا مجروح کریں گے۔ آؤ اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے کہ کہاں دنیا میں سکون کی دولت کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہو؟ آؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ تمہیں اپنے ذکر میں وہ سکون دے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، سارے ساتھی نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اپنی بنائیں گے، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے۔ تراویح کی نمازیں ہماری عشق اور محبت کے جذبات کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے روزے اوپرے پن سے نہیں ہوں گے، ہمارے روزے بوجھ والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عشق اور محبت والے روزے ہوں گے۔ اور سحری اور افطار کا وقت اپنے گھروں پہ ماحول بنانے کا وقت ہے۔ فضائل کی تعلیم کیجیے راتوں کو، اور سحری اور افطاری کے وقت گھر پہ ماحول بنائیے۔ عصر کے وقت، عصر کے بعد اپنے گھر کے روزے دار بچوں کا منہ دیکھ کر ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، افطاری گھر کی مستورات سے کہہ دیں کہ افطاری سے 15 منٹ سب پہلے ہم ٹھنڈا کھانا برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں اللہ نے یہ مہینہ افطاری کھانے کے لیے نہیں دیا، اپنے سے لو لگانے کے لیے دیا ہے۔ افطاری سے 15 منٹ پہلے سارا گھرانہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ باپ اس کونے میں تڑپ رہا ہو، ماں ادھر رو رہی ہو، بچے آنسو بہا رہے ہو، کیا اللہ کی رحمتیں برسے گی ایسے گھر پر؟ میرے دوستو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں میں لاؤ، اپنے گھر والوں کو اللہ کی رحمتوں میں لاؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ اللہ اس معصوم بچے کا واسطہ آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ معاف فرما دیں گے، بالیقین اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو بیٹھا ہی ہے معاف کرنے کے لیے، وہ تو انتظار میں ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔
تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہر وقت صدائیں لگتی ہیں، رمضان کے اس ایک گھڑی ہماری ضائع نہ ہونے پائے۔ بہت سارے نوجوان دوپہر میں یہاں مسجدوں میں آتے ہیں، سوتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، جو ہے وہ اچھل کود کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح جوان بھی پاگل ہو جاتے ہیں مسجدوں میں آ کر۔ کیا اچھا ہو، آرام کرنا ہے کیجئے، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے معمور ہو، ہر گھڑی پر ہماری زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ رمضان کا سبحان اللہ غیر رمضان کے سبحان اللہ سے 1000 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اتنی پیاری پیاری گھڑیاں کیا زید عمر بکر میں ہم ضائع کریں، کیا منتوں میں ہم برباد کریں، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو کر بھی اللہ سے دور، اس سے زیادہ محرومی کی کیا بات ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس رحمتوں کے مرکز میں آ کر بھی اگر ہم اللہ سے دور رہے میرے دوستو، تو اس سے زیادہ محرومی کی کیا بات ہوگی۔ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اپنے رمضان کے اس نظام الاوقات بنائیں۔ ایک گھڑی کے لیے بھی اللہ کے نافرمانی اور معصیت میں مبتلا نہ ہونے کا ارادہ کیجئے۔ آپ ارادہ کریں گے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نیت کیجئے کہ رمضان کے ان 3 دنوں میں 3 دن ضرور اللہ کے راستے میں دیں گے۔ کوئی نام نہیں لکھنا ہے، ہر ساتھی اپنے اپنے دل سے یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ 3 دن رمضان کے ان دنوں میں ضرور لگائیں گے۔ دعوت اور عبادت کو اور تلاوت قرآن کو، ان 3 چیزوں کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ بھی ضرور قرآن پاک پڑھیے۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے آپ کی جتنی روحانی ترقی ہوگی، جتنا زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا، جتنا آپ کا قلب مطہر اور پاکیزہ ہوگا، جتنا آپ کی تڑپتی روح کو سکون ملے گا، وہ سکون آپ کو موبائل میں نہیں ملے گا۔ کیا ہو جائے گا اگر 1 مہینے کے لیے شارٹ کلپس دیکھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہو جائے گا اگر 1 مہینے کے لیے فیس بک پر نہیں جائیں گے؟ اللہ وہ سکون دے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس لیے نیت کیجئے کہ یہ رمضان ایسا گزاریں گے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ رمضان صالح انقلاب پیدا کرے گا۔ سارے ساتھی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نام لکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سب جائیں گے، سب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ جائیں گے، اور یہ نیت ہماری اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ زندگی میں ایک نیت تو ہو جو ہم اللہ کے ساتھ پکی کریں، اور پکا اللہ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور رمضان میں ہم 3 دن اپنے لگائیں گے۔ کوئی ہماری تشکیل کے لیے آئے نہ آئے، میری سعادت کی بات ہے، ہزاروں انسان پوٹلے بستر اٹھا کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ سے کہے پیارے اللہ مجھ سے ایسا کیا ہو گیا کہ میں رمضان میں بھی 3 دن تیرے راستے کے لیے نہیں دے پاتا۔ اللہ کے سامنے تڑپے، نیتیں کرے، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ان کی رحمتیں تو انتظار میں ہے کہ بندہ آئے اور ہم اپنی ساری رحمتوں سمیت اس کو ڈھانپ لیں۔ سارے ساتھی نیت کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں اور رمضان کے اس عظمتوں اور برکتوں والے مہینے کو جس طرح وصول کرنا چاہیے اس طرح وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آپ کے نافرمان بندے ہیں، اے اللہ آپ کے نافرمان بندے ہیں، اے اللہ زندگی میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس کو آپ کی نافرمانی میں نہ گزارا ہو، اے اللہ جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس کو آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اے اللہ لٹ لٹا کے آپ کے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ اپنے نفس کے ہاتھوں، اے اللہ مجبور ہو کر، اے اللہ شیطان کے ہاتھوں زخمی ہو کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ کا غسل دے دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے،
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں آپ کے احسانات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے شک بڑے گنہگار ہیں، اللہ ان آسمانوں نے ہم جیسا گنہگار نہیں دیکھا ہوگا، اللہ اس زمین نے ہم جیسا تیرا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا، اللہ پر تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہماری ان گنہگار آنکھوں نے تیرے جیسا کریم پروردگار بھی نہیں دیکھا۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اللہ جان کر کیے ہوئے اور انجان کر کیے ہوئے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری جلوتیں اور خلوتیں درست فرما، اللہ ہماری تنہائیوں سے ہم خود شرمندہ ہے، اللہ اپنی تنہائیوں سے ہم خود شرمندہ ہے، اللہ ہماری تنہائیاں درست فرما دے، اللہ ہماری خلوتیں درست فرما دے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دو آنسو بہانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ کتنے تیرے ہزاروں بندے ہیں، اللہ کروڑوں بندے ہیں جو تجھ سے اپنا لو لگائے ہوئے ہیں، جو تجھ سے اپنا رشتہ استوار کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں محروم نہ بنا، اللہ ہمیں محروم لوگوں میں سے نہ بنا، اللہ مسجدوں کا کھوٹا بن کر یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اور اس مہینے کے بعد بھی ہمیشہ تیرا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تو نیتیں کرتے ہیں پر ہماری نیتیں ٹوٹ جاتی ہے، اللہ آپ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ آپ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام جائز امور کی اے اللہ تمام جائز امور کی کفالت فرما دیجئے، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن آپ بلانے والے ہیں، اللہ ہم سب کو یقین ہے کہ آپ بلائیں گے، لیکن اے اللہ دنیا میں ایسے پھنس گئے ہیں گویا آپ بلانے ہی والے نہ ہو، اے اللہ جس دن آپ بلائیں تو ایسے نہ بلانا جیسے مجرموں کو بلایا جاتا ہے، اے اللہ ایسے بلانا جیسے ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے، اے اللہ ایسے بلانا کہ جب ہماری ملاقات کا وقت قریب ہو تو آپ کا منادی ندا دے رہا ہو، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ قبر میں رکھا جائے تو قبر کا گھڑا کہے جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو میرا سب سے بڑا دشمن تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ قبر ہمارا استقبال کرے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حشر کے دن کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حشر کے دن کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس دن آپ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ دنیا میں تو چلتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے تھے، جماعتوں میں امیر بن کر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے تھے، بچوں کو نصیحت کر کے اپنی تنہائیاں چھپا لیتے تھے، لیکن آج یہ سب نہیں چلے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے اللہ اس دن مجرموں کی صف میں شامل نہ فرمانا، اے اللہ اس دن مجرموں کی صف میں شامل نہ فرمانا، اے اللہ اس دن ستاری کا معاملہ فرمانا، اے اللہ اپنے ستاری کے پردے میں ہم کو چھپا دینا، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے اے اللہ جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے جنت الفردوس مانگے، پر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اے اللہ جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرمانا، اے اللہ آئندہ زندگی تیرا بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں پر سکینہ نازل فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہم تو دن میں روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ وہ رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
اللہ دیکھا نہیں چاہتا ان کی بے کسی اور بے بسی کو، اے اللہ ان پر اپنا سکینہ نازل فرما۔ اے اللہ ساری دنیا نے ان کو چھوڑ رکھا ہے پر آپ نے نہیں چھوڑا میرے مولا، آپ ان کی مدد فرما دیجئے، ان پر رحمت فرما دیجئے، ان پر سکینہ نازل فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دیجئے، اے اللہ آزمائش کی اس گھڑی میں ان کو سرخرو فرما، اے اللہ دشمن کو شکست فاش نصیب فرما، اے اللہ اہل ایمان کو اے اللہ فتح عطا فرما کر تیرے نیک بندوں کے کلیجے ٹھنڈے فرما۔ اے اللہ وہ تنہائیوں میں تیرے سامنے تڑپتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے تیرے سامنے تجھ کو پکارتے ہیں، اے اللہ اہل ایمان کی نصرت فرما کر تیرے نیک بندوں کے کلیجے ٹھنڈے فرما، ہر مومن بندے کا کلیجہ ٹھنڈا فرما، اے اللہ ہماری جلوتوں اور خلوتوں کو درست فرما، اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ درست فرما، اے اللہ ہمارے قلب اور روح کو تجھ سے عشق اور محبت عطا فرما۔ اللہ پتہ نہیں دنیا کی کن کن چیزوں کے ساتھ ہم ناپاک عشق اور محبت کر بیٹھے گئے، اے اللہ اپنی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ کتنے رمضان آئے زندگی میں ویران گزر گئے، اے اللہ ایک رمضان تو ہم کو آباد عطا فرما، اے اللہ اپنا عشق اور اپنی محبت والا رمضان ہم کو نصیب فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔